کبھی تصور نہیں ہوا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں کسی شیعہ ممبر سے کسی ایسے کی فضیلت بیان ہو جائے کہ جو مجرم رہا ہو مادر امام حسین علیہ السلام کا، روح کانپ جاتی ہے واقعی. کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا. اللہ جانے آگے کیا کچھ ہونا ہے. تو مجھے نہیں معلوم آپ تک کتنی بات کہاں تک پہنچی ہے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ سرکولیٹ بھی ہو رہی تھی اور بہت سارے مومنین نے اس پر وضاحت بھی چاہی کہ مولانا صاحب کچھ کہیے گا اس کے بارے میں. کیا کچھ کہا جائے کہ بہت بنیاد سے اگر بات کیجیے. اگر اتنی بری تھی تو کیوں شادی کی رسول اللہ نے؟ یعنی آپ رسول اللہ کو معاذ کیا سمجھتے ہو؟ کم عقل سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اتنی لعنتیں کرو، اتنا رگڑا لگا دو، جیسے معاذ اللہ رسول اللہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا. یہ تو پڑھ رہے نا، امام حسین کہہ رہے ہیں، یہ بات پڑھ رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہوتا تو کبھی یہ کام نہیں کرتا، وہ یزید کے خلاف قیام کرتا، میرے ساتھ ہوتا وہ. یہ بڑی بات ہے. یہ اب کریں نا بات آپ آ کر. اگر ہم کریں، تاریخ بیان کریں، تو آپ کہتے ہو کہ آپ کی نسل جو ہے، آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، آپ شیعہ نہیں ہو. کہ اگر وہ اتنے ہی برے تھے تو مثال کے طور پر رسول اللہ نے پہلی بات ہے کہ شادی کیوں کی تھی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. سورہ تحریم کی آیت ہے. اللہ عز و جل نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنایا ہے. قرآن ہے. امام حسن علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا جادہ بنت اشد سے، تو امام حسن علیہ السلام کا ازدواج کرنا جادہ بنت اشد سے اسے محترم بنا گئے. امام محمد تقی علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا ام فضل سے، ام فضل نے زہر دیا امام محمد تقی علیہ السلام کو، تو محترم بنا گئے. ام فضل سے امام محمد تقی علیہ السلام کا ازدواج کرنا ام فضل کو نا. اس میں بے شمار مصلحت ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ائمہ علیہ السلام نے ظاہر پر عمل کر کے بات آگے بڑھائی. اگر علم غیب ہی سے انہیں سارے معاملات طے کرنے تھے تو پھر امتحان کہاں ہے انسانوں کا؟ کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے فضائل بیان کیے؟ جس کی جو خوبی ہے وہ خوبی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر ہر چیز بری ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہے. جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے. اگر ہر چیز بری ہوتی تو رسول اللہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ان کو؟ کیوں رسول اللہ نے سورہ براءت ان کے ہاتھ میں دی کہ جائیں؟ اگر ہر چیز آپ کہتے ہو بری تھی ان کے اندر، تو رسول اللہ نے اتنا برا انتخاب کیا. تو آپ رسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہو معاذ اللہ. یہاں پر اگر زیادہ برے تھے تو سورہ براءت کیوں دیا؟ دیکھیں دیا پھر لے بھی لیا. اگر شروع ہی سے سورہ براءت مولا علی کو دیا جاتا نا، سورہ توبہ آپ جا کے پہنچائیے. سورہ توبہ جب نازل ہوا تھا تو مدینہ میں نازل ہوا تھا، مکہ میں جا کے اعلان کرنا تھا. اور اعلان یہ تھا کہ اس کی پہلی آیت اتنی سخت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں سورہ توبہ میں، کہ بری ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا رسول بھی بری ہے تمام مشرکین سے، بیزار ہے. اگر یہ شروع سے مولا علی کو دیا جاتا نا تو مولا علی کی اہلیت تو ثابت ہوتی، کسی اور کا نا اہل ہونا ثابت نہ ہوتا. مصلحت ہے، اس سے کسی کے فضائل ثابت نہیں ہو رہے یہاں پر. ابھی ابا عبداللہ نے دیکھے خلیفہ دوم کی فضیلت بیان کی کہ حق کو باطل کے مارکے میں وہ حق کا ساتھ دیتا، وہ میرے ساتھ ہوتے. بنائے نا کلپ، بنائے نا امام حسین کے خلاف، آپ نکالے نا ویڈیو. آپ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے، اب امام حسین کے خلاف نکالے. یہ تو موسعات کلمات حسین میں صاف روایتیں لکھی ہوئی ہیں، مستند شیخ مفید کی کلیئر لکھی ہوئی ہے. اب نکالیں، آپ شیخ مفید کے خلاف نکالنے چلے، امام حسین کو بخش دیں آپ. اور اگر وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کبھی اگر آپ بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیے تو وہ حدیث منابع اہل سنت میں موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھیولوجی ڈیفرنٹ ہے. وہ کتاب الفتوح میں روایت موجود ہے، ابن عاصم نے اس کو لکھا ہے. پھر بعد میں مقتلہ خارزمی میں روایت موجود ہے الجٹلی کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے فضائل پڑھے، تب کہ وہ ابن عاصم جس راوی سے وہ روایت نقل کی جا رہی ہے. تو پھر امام حسین پہ بھی یہی اعتراض کرے نا کہ ان کے بھی آباء و اجداد شیعہ نہیں تھے. آئے ثابت کرے ان کا بھی کوئی اور نام تھا امام حسین کا، یہ کوئی اور تھے، ان کا پرانا نام کوئی اور تھا. بتائیں نا آ کر کے. اس روایت کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس کا تعلق شیعہ تھیولوجی سے نہیں ہے، اور علماء نے لکھا اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے. کچھ علماء نے لکھا کہ قصہ گو ہے، داستان پرداز ہے، افسانے بیان کرتا ہے. کتابوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں. موسوعۃ الامام الحسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو انسائکلوپیڈیا ہے، ایوری تھنگ جو کچھ امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھا اس سب کا کمپائلیشن ہے، وہ سب کو جمع کر دیا گیا ایک جگہ پر. علماء نے کام اس لیے کیا کہ تاکہ ہسٹری محفوظ رہے کہ کس نے کیا لکھا تھا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو کچھ اس میں آ گیا ہے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے. آپ اس کی سورس تو دیکھیں گے جا کے یا نہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے. تو میں اس لیے بہت نہ کسی پہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب احترام سے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ مائنڈز کلیئر رہے. اگر آپ مقتل خارزمی ہی کی امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کو پڑھیں کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان میں سکت نہیں رہی تھی، میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل منقلب ہو جائے، لیکن بہرحال میں اس کو اپنے موضوع کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام میں مقتل میں کہ سکت نہ رہی کہ وہ کوئی حرکت کر سکیں اور زمین کربلا پہ تشریف فرما تھے کہ کسی لعین نے پتھر مارا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور امام علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اپنے پیرہن کو بلند کریں اور اس پتھر سے جو خون بہ رہا ہے اس کو صاف کریں. تو سینے اتھر امام حسین علیہ السلام وہ واضح ہوا کچھ
تو اس پر تیر چلایا. حرملہ نے یا بعض مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے تیر مارا اس طرح سے کہ جردم کالمیزاب کہ پر نالے کی طرح خون امام حسین علیہ السلام سے نکل رہا تھا اور وہ تیر پوش سے امام حسین نے کھینچا. اس وقت اس حساس ترین لمحے پر ابو عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تو گواہ رہنا فلاں اور فلاں نے مجھے قتل کیا ہے. کتاب میں بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا. ائمہ علیہ السلام بھی یہ جو میں نے بات کی آپ سے میں نے کوئی تقیتاً نہیں جو وہاں لکھا ہوا تھا وہی میں نے آپ کو سنایا ہے. ابھی ابو عبداللہ نے دیکھے خلیفہ دوم کی فضیلت بیان کی کہ حق کو باطل کے مارکے میں وہ حق کا ساتھ دیتا, وہ میرے ساتھ ہوتے. بنائے نا کلپ بنائے نا امام حسین کے خلاف, آپ نکالے نا ویڈیو. آپ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے, اب امام حسین کے خلاف نکالے. یہ تو موسعات کلمات حسین میں صاف روایتیں لکھی ہوئی ہیں, مستند شیخ مفید کی کلیئر لکھی ہوئی ہے. اب نکالیں, آپ شیخ مفید کے خلاف نکالنے چلے, امام حسین کو بخش دیں آپ. اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ بات حق پہنچے بھی لیکن کسی فتنہ فساد کی طرف بھی نہ جائے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنے عقیدے کو چینج کرتے بھی رہیں گے. بنائے نا کلپ بنائے نا امام حسین کے خلاف, آپ نکالے نا ویڈیو. آپ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے, اب امام حسین کے خلاف نکالیں. آپ کو اگر کسی ایک عالم دین کی عزت احترام کو بچانا ہے تو اس کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی حرمت کو تو پامال نہ کیجیے, ورنہ پھر رہ کیا جائے گا تشیعوں میں, رہ کیا گیا تشیعوں میں. تو پھر کتاب الکافی کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ در حقیقت جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی روٹس ہیں کہاں پر. زیارت عاشورہ میں فرمایا لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت, کہ اصل تو خدا کی رحمت ان سے دور ہو جائے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اس واقعے کی کہ پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا. اگر امام حسین علیہ السلام وہاں ان سے راضی ہو جائیں تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑتی ہے زیارت عاشورہ تعلیم دینے کی. بات واضح ہو رہی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کو ضرورت کیا رہتی ہے کہ وہ گریا کرتے ہوئے کہیں کہ کاش میں قبروں سے نکال سکوں انہیں جنہوں نے میری جدہ فاطمہ الزہرا کو قتل کیا. ضرورت کیا رہتی ہے پھر. یہ تو امام حسین السلام کے بعد کیا ائمہ ہے نا. ہر چیز کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور یقین فرمائے گا کہ یہ فتنے بڑھتے جائیں گے, یہ معاملات بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اگر بہت اچھے تھے, یعنی سوال یہ کہ بھائی اتنے برے تھے تو پھر رسول اللہ نے ساتھ کیوں رکھا تھا بہت سے لوگوں کو. اب میں سب کی بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. اگر ہر چیز بری ہوتی تو رسول اللہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ان کو؟ آپ رسول اللہ کو معاذ اللہ کیا سمجھتے ہو؟ کم عقل سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اتنی لعنتیں کرو, اتنا رگڑا لگا دو, جیسے معاذ اللہ رسول اللہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا. تو آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, کانا من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا. ابلیس اگر اتنا برا تھا تو ملائکہ میں رکھا کیوں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اس سے کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ بہت اچھا ہے ابلیس. چونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بھئی کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں, تو ابلیس میں بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں میرے بھائی. 6000 سال تک تو سجدے کرتا رہا, ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا ہے, کیوں پیچھے بڑھ گئے ہو اس کے؟ 6000 سال تک تو سجدہ کی. وہ کہہ رہا ہے پروردگار میں یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا, اور وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, کتابیں مثلا بہت ساری کتب میں روایت موجود ہے کہ تو ایک سجدہ مجھے معاف کر دے, پھر جتنے تو چاہے گا روئے زمین پر کوئی جگہ ایسے نہیں ہوگی جہاں تیرا سجدہ نہ کیا ہو. اللہ سے وجہ نے جواب دیا کہ اے ابلیس, عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں, جو میں چاہوں. اللہ کو وہ ایک سجدہ چاہیے جو آدم علیہ السلام کے سامنے, باقی نہیں چاہیے. اللہ کو وہ ایک ولایت جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے وہ قبول کرو, وہ چاہیے مجھے. بات واضح ہو رہی ہے, وہ چاہیے مجھے. باقی آپ کچھ بھی دین بناتے پھر نہیں چاہیے اللہ کو, وہ مجھے ایک ولایت چاہیے. یہ جو خلیفت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی ابلیس نے یہی کام کیا. آج مومنین بھی جو سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ممبروں سے اتنی ولایت پڑھی جائے, اگر ولایت نہ پڑھی جائے تو آپ کے پاس جو توحید رہ جائے گی وہ ابلیسی توحید رہ جائے گی. اچھا غور کیجئے گا, سوال یہ ہے کہ ابلیس اس کے بہت سارے کام اچھے تھے اور یہ غلط کام کیا یا نہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ خباثت تو پہلے سے تھی, خلافت کے اعلان سے ایکسپوز ہو گیا ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل کے اور اس پر دلیل موجود ہے میرے پاس, قرآن کی دلیل ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ نہیں کیا, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الکافرین, قرآن کی آیت ہے, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. اگر کافر تو اب بنا ہی ہے, ابھی سجدہ نہیں کیا نا, پہلے تو عبادت گزار تھا. یہ کانا مینز کانا ہے پاسٹ ٹینس, کانا ہے پاسٹ ٹینس, اور یہ لفظ کانا, یہ اردو والا کانا نہیں, عربی والا کانا, یہ آتا ہے کسی کی پاسٹ حالت کو بیان کرنے کے لیے. لہذا بعض مفسرین یہاں کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ سم ٹائمز کانا عربک لینگویج میں بمعنی سارا بھی یوز ہوتا ہے. بعد الف را, سارا کا مطلب ہوتا ہے ہی بیکیم, چینج ہوا, وہ کافر بن گیا. انہوں نے کہا یہاں کانا بمعنی سارا, اس لیے کہ پہلے تو عبادت گزار تھا,
اب سجدہ نہیں کیا لہذا یہاں کانا بے معنی سارا ہے، نہ غلط، کانا بے معنی کانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے ابلیس بے نقاب ہو گیا، غدیر میں علی بن ابی طالب کی خلافت کے اعلان سے۔ اگر آپ ان عقیدوں کو سنبھال کے نہ رکھ پائیں عزیزوں، فائدہ کیا رہ گیا مجلس امام حسین علیہ السلام کا؟ فائدہ کیا رہ گیا میں کہتا ہوں نمازوں اور روزوں کا؟ منہ میں مار دی جائیں گی اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے تو، جیسے ابلیس کی نمازیں منہ پر مار دی گئیں۔ ہائپوتھیٹیکل نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابلیس کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے میری ذات پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سمجھو، ہم توحید کو اسی سے قبول کرتے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت کو